وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، بالخصوص برادر مکرم حضرت مولانا قاری عمران فاروق صاحب دامت برکاتہم، بہت ہی محترم حضرت قاری محمد وقاص صاحب دامت برکاتہم، محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم یہاں جامعہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ میں جمعہ کی نشست سے قبل مختصر سے وقت کے لیے دعوت اور تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ آج اس ادارے میں پہلی مرتبہ میں حاضر ہوا، لیکن جتنی محبتوں کا اور جتنی شفقتوں کا مظاہرہ قاری عمران فاروق صاحب نے اور بالخصوص ہمارے قاری وقاص صاحب نے فرمایا، تو مجھے تو یوں لگا کہ جیسے میں باہر کا مہمان نہیں ہوں، یہاں کا میزبان ہوں۔ وقت مختصر ہے عزیز دوستو، میرے بارے میں جو تعریفی کلمات مجھ سے پہلے حضرت نے فرمائے کہ خوبصورت ہیں، وہ تو الحمدللہ ہیں، لیکن آپ سب بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آیا، جس میں انہوں نے ولی اللہ کی 5 علامات بیان فرمائے۔ کتنی جی؟ ہو سکے تو یاد کر لیں، اور کوئی صاحب ذوق ہو تو اس کو تحریر بھی کر لیں۔ 5 علامات ہیں اللہ کے ولی۔ نمبر 1، فی وجہہ ضیاء، اس کا چہرہ سفید نہیں ہوگا، اس کے چہرے میں نیکیوں کی روشنی نظر آئے گی۔ فی قلبہ ذکا، اس کا دل ناپاک ارادوں سے خالی ہوگا، اللہ کی رضا کے حصول کے جذبے سے معمور ہوگا۔ بہت ہی اہم تیسری شرط، فی عینہ بکا، اس کی آنکھیں اللہ کی محبت میں ہر وقت گیلی رہی تھی۔ فی یدہ سخا، وہ سمیٹ سمیٹ کر رکھنے کے بجائے ڈھونڈ ڈھونڈ کر خرچ کرتا نظر آئے گا۔ اور آخر میں فرمایا فی نطقہ شفا، اس کی زبان سے ادا ہونے والی گفتگو سے لوگوں میں تفرقہ نہیں پھیلے گا، بلکہ ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے لوگ یکجا ہوتے نظر آئیں گے۔ قرآن کریم کا تعارف بھی اللہ نے کچھ ایسا ہی فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شفا، کہا، اللہ نے دوا نہیں کہا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے قرآن کو دوا بنا کر نازل کیا۔ غلام مصطفیٰ، آپ تو دوائیوں کے شعبے سے ہیں، دوا کیوں نہیں کہا اللہ نے قرآن کو؟ اس لیے کہ دوا سے شفا کا حصول یقینی نہیں۔ ایک ہی دوائی ایک انسان پر مثبت اثر مرتب کرتی ہے، وہی دوائی کسی دوسرے پر منفی اثر مرتب کرتی ہے۔ ایک ہی دوائی سے کسی کو شفا مل جاتی ہے، کسی کو نہیں ملتی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے قرآن کو دوا بنایا ہے، اللہ نے فرمایا میں نے اس کو شفا بنایا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مریض قرآن کے قریب آئے اور اللہ اس کو شفا عطا نہ فرمائے۔ تو عزیز دوستو، جمعہ کی جو نشست ہوتی ہے، اس میں تفصیلی گفتگو کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہم آج کی اس ملاقات کو یادگار بنائیں۔ ہمارے عزیز نے بہت اچھی، میں اپنی اس کو کم نصیبی سمجھتا ہوں کہ پہلے میں نے کبھی ان کی تلاوت نہیں سنی، آج مجھے موقع ملا، ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے پڑھا، ایک تو اس حوالے سے یادگار ہو گئی ہے، اور دوسرا میں آج چاہوں گا کہ پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے دلوں میں اتار دوں۔ کوشش کروں گا، فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔
پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور پورے قرآن کریم کی روح جو ہمیں ہر آیت میں کار فرما نظر آتی ہے، ہر سورت میں، ہر سپارے میں، حتیٰ کہ ہر لفظ میں، ہر واقعے میں ہمیں وہی روح نظر آتی ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں۔ دیکھو، اللہ نے قرآن کو قوانین کی کتاب بنایا ہے، اس کا ہر لفظ، ہر حرف، ہر حرکت قانون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے کہ عام ممالک انسانوں کے بنائے ہوئے آئین کی بھی بھرپور حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے وطن کا جو آئین ہے 77 والا، اس میں کوئی شخص اپنی مرضی سے نہ تبدیلی کر سکتا ہے، نہ اس کو منسوخ کر سکتا ہے، اور اگر کسی نے ترمیم کرنی بھی ہو تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ پہلے الیکشن جیتو، پھر اس کے بعد اسمبلی میں جاؤ، پھر 2/3 اکثریت ملاؤ، پھر کوئی ترمیم پیش کرو، پھر ہر ایک کے سائن لو، پھر اسپیکر صاحب اس کی توثیق کریں گے، پھر وہ ایوان بالا میں چلا جائے گا، سینٹ سے منظور ہوگا، پھر صدار کی وہ جو منصب پر شخص ہوتا ہے اس کے پاس جائے گا، وہ اگر فائنل دستخط کرے گا تو چھوٹی سی ترمیم ہو سکے۔ انسان کے بنائے ہوئے قانون کی اتنی حفاظت ہو رہی ہے تو اللہ اپنے قرآن کی کتنی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ جو مدارس ہیں الحمدللہ اللہ نے ان کو قرآن کا محافظ بنا رکھا ہے۔ اس میں مختلف احکامات ہیں اللہ کے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، حج ادا کیجیے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیے، میرے محبوب کی اطاعت کی، یہ مختلف احکامات ہیں، لیکن ہر حکم میں اللہ کی طرف سے رعایت ہے، معافی ہے، درگزر ہے۔ صرف ایک حکم اللہ کا ایسا ہے جس میں کوئی معافی نہیں، کوئی درگزر نہیں۔ دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر، اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہو گئے، اللہ نہ کرے مریض ہو گئے، تو لیٹ کر پڑھ لیں۔ اور لیٹ کر پڑھنے میں علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ رکوع سجدے کے لیے اٹھ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سر کا اشارہ کر لیجئے، اللہ اس پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ کتنا بڑا حکم ہے، اس میں بھی رعایت موجود ہے۔ اگر آپ سفر پر ہیں یا خدا نخواستہ مریض ہیں تو وقتی طور پر روزہ چھوڑ دیجئے، بعد میں رکھ لیجئے۔ اسی طرح زکوٰۃ کتنا بڑا حکم ہے۔ عزیز دوستو، مال پاک ہی نہیں ہوتا جب تک کہ 2.5% زکوٰۃ اللہ کے راستے میں نہ دی جائے، سارا مال ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی اللہ نے رعایت رکھی ہے، اگر اکٹھی نہیں دے سکتے ہو تھوڑی تھوڑی کر کے تقسیم کر دو۔ اللہ کے ہر حکم میں رعایت ہے، صرف ایک حکم، ایک قانون اللہ کا ایسا ہے جس میں اللہ نے کوئی رعایت نہیں رکھی، جس میں اللہ نے کوئی درگزر نہیں رکھا، بس وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اچھا، علماء جانتے ہیں جب اللہ قرآن میں کسی امر کا حکم دیتے ہیں تو امر یأمر کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس قانون کو بیان کرتے ہوئے اللہ کا انداز بھی تبدیل ہو گیا ہے، الفاظ بھی تبدیل ہو گئے ہیں۔ امر یأمر نہیں ہے، قضا کا صیغہ استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، یہ قانون تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ فائنل فیصلہ ہے، قضا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ رب العالمین نے فرمایا اپنے دل کی تختی پر یہ بات لکھ لیجئے، قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا گیا ہے، ضابطہ اور اصول بتایا جا رہا ہے، جس میں کوئی رعایت نہیں، کوئی نرمی نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی معافی اور درگزر نہیں۔ الہ العالمین کیا قانون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، تا قیامت کسی اور کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اجازت نہیں،
کسی اور سے مشکلات میں مدد مانگنے کی اجازت نہیں، کسی اور کے سامنے دامن پھیلانے کی اجازت نہیں۔ تم سب کا معبود، تم سب کا مسجود، علام الغیوب، ہر جگہ موجود، کار ساز و دستگیر، حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ ہاں پہلی ملاقات ہے نا، تو اس لیے میں کچھ تھوڑی سی رعایت کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، ورنہ یہ کوئی جواب ہے جو آپ نے دیا؟ کیا عشق بسایا ہے آپ نے دیا؟ ہائے ہائے، آپ کو پتا ہے جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے اس کے نام میں بھی لذت ملتی ہے۔ پتہ نہیں آپ میں کوئی عاشق بیٹھا بھی ہے؟ اب تو بھائی صاحب عشق رہا کہاں، اب تو ہوس رہ گئی۔ یاد رکھنا میرے عزیز نوجوانوں، عشق کبھی ناپاک نہیں ہوتا، عشق ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ جو ناپاک ہو جائے وہ عشق نہیں رہتا، وہ ہوس ہو جاتی ہے۔ مجنون کا نام تو سنا ہوگا نا سب نے، سنا ہے؟ شرما کے بتا رہے ہیں، اس کو تو سبھی جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جانور کے پیر چوما، کسی نے کہا مجنون دیوانے ہو گئے، آئے سکو سید مجنون، خلق فرصت نیچے سن، دیوانے ہو گئے ہو، جانور کے پاؤں چوم رہے ہو، چلو کوئی سر چومتے، کوئی ماتھا چومتے، کوئی گال چومتے، سمجھ بھی آتی، کم وقت پیر کیوں چومتا ہے؟ ہائے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگا تم کیا سمجھو عشق کے راز، ای سگے تر کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود، ارے یہ کتا کوئی عام کتا نہیں ہے، کبھی کبھی میرے محبوب کی گلی سے ہو کے آتا ہے، میں سوچتا ہوں محبوب کے قدم پر بوسہ تو نہیں دے سکتا، اس کے نقش قدم پر اس کا پیر رکھا ہوگا تو اس کو بوسہ دے کر اپنے عشق کی تسکین کرتا ہوں۔ یہ آپ کا کیسا عشق ہے اللہ سے کہ نام لینے میں بھی شرما رہے ہو، گھبرا رہے ہو؟ پھر پوچھتا ہوں، اللہ کرے کہ اب کچھ آپ بہتر جواب دیں۔ رب العالمین نے فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، کوئی اور تمہارا معبود نہیں، کوئی اور تمہارا مسجود نہیں، کوئی اور ہر جگہ موجود نہیں، تمہارا معبود، تمہارا مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر و حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ ہاں بہتر ہے، الحمدللہ بہتر ہے، حضرت کی محنت ہے نا ماشاءاللہ، فیض ہے۔ ہاں لیکن اب اگر میرے ابا جی کو یاد رکھا ہوا ہو جن ساتھیوں نے، تو وہ سمجھتے ہوں گے یہ بات کہ میرے ابا صرف اللہ نہیں کہلواتے تھے، اللہ ہی کہلواتے تھے، اللہ ہی کہلواتے تھے۔ کیا کریں، موسم بگڑ گیا نا، کچھ نادان کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، اور محمد کے غلام کہتے ہیں نا نا، کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ہی، اور ہی میں ذرا تھوڑا آج شباب دکھا دو۔ میں نے کہا اس ملاقات کو ہم یادگار بنائیں گے انشاءاللہ، اس کو ہم یادگار بنائیں گے انشاءاللہ۔ رب العالمین نے فرمایا قضا ربک، او میرے محبوب بتا دیجئے اپنی امت کو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہ ہونا، کسی اور سے مشکلات میں مدد نہ مانگنا۔ تم سب کا مشکل کشا کون ہے؟ تم سب کا معبود اور مسجود کون ہے؟ ساری تفصیلات جاننے والا علام الغیوب کون ہے؟ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ دعویٰ ہے اللہ کی طرف سے، دعویٰ ہے۔ رب العالمین نے دعویٰ کیا ہے، پوری کائنات کے سامنے چیلنج پیش کیا ہے، کوئی میرے جیسا تو لا کے دکھاؤ نا، پھر اس کے سامنے سر جھکا دینا۔ لا الہ الا ہو، رب العالمین کا دعویٰ ہے، کائنات
کہیں نہیں ملے گا. ساری کائنات کو تحفہ بنا کر عطا کیا ہے اس نے. رب العالمین نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا. کبھی زمین پر غور کرو نا, اس زمین کو قالین بنا کر بچھانے والا کون ہے؟ والجبال اوتادا. زمین کا بیلنس قائم رکھنے کے لیے پہاڑوں کو میخیں اور کیل بنا کر زمین پر لگانے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. رب العالمین نے فرمایا دودھ پی جاتے ہو نا, گھٹا گھٹ کر جاتے ہو, ایک ہی سانس میں پی جاتے ہو, تھوڑی دیر کے لیے رکا کرو. دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے سوچا تو کرو نا کہاں سے آیا ہے, کس نے بھیجا ہے. رب کعبہ کی قسم تمہارے جانور نے دودھ نہیں دیا, اس کے پیٹ میں کوئی ٹینکی نہیں لگی ہوئی. ذبح کر کے دیکھ لیجئے, کبھی کوئی منو من اس میں دودھ نظر نہیں آئے گا. رب نے فرمایا یہ تمہارے جانور کا کمال نہیں, یہ میرا کرم ہے نا. کہ وہ جانور جس کی رنگت بھی منفی, جو چارہ بھی سبز کھائے, جس کی رگوں میں دوڑنے والا خون بھی سر, کبھی اور تو کرو نا وہ کون ذات ہے جو اسی کالے جانور میں سے, سرخون میں سے, سبز چارے میں سے لبن خالصا سائغا للشاربین تمہارے گلاس میں دودھ لے کر آتا ہے. اس دودھ میں جانور کا رنگ بھی شامل نہیں ہوتا, خون کی سرخی بھی شامل نہیں ہوتی. لا الہ الا ہو, کوئی نہیں ہے تمہارے رب جیسا. اور مولانا عمران صاحب, ہائے ہائے, میں نے دیکھا اللہ نے اس ایک آیت میں اپنی عظمت کو بھی بیان فرمایا, اپنی رحمت کو بھی بیان فرمایا ہے. رب نے فرمایا عظیم تو اس قدر ہوں کہ لیس کمثلہ شیء, نہ کوئی ذات میں مجھ جیسا, نہ کوئی صفات میں مجھ جیسا. عظیم تو اس قدر ہوں, کوئی میرا ہمسر نہیں, کوئی میرے برابر نہیں. اور رحیم اس قدر ہوں, بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ, میں 70 دفعہ جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی. میرے بندے تو نے بلانے میں دیر کر دی, میں نے آنے میں دیر نہیں کی ہے. میرے رب جیسا کوئی نہیں. رب کعبہ کی قسم, میرے والدین کے مجھ پر اتنے احسانات نہیں جتنا اللہ رب العزت کے ہم پر احسانات ہیں. حدیث قدسی ہے, رب العالمین نے فرمایا, میرے آقا نے ہم تک رب کا پیغام پہنچایا. رب العالمین نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم. او میرے بندو, تم سب کے سب منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میرا کرم شامل حال نہ ہو. تو پھر مجھ سے ہدایت مانگا کرو نا, مجھ سے مانگا کرو نا ہدایت, مجھ سے مانگا کرو نا جنت, مجھ سے مانگا کرو نا رحمت. ساری کائنات میں کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا, کوئی تمہاری کشتی کو کنارے نہیں لگا سکتا, کوئی تمہاری خالی جھولی خالی دامن کو معمور نہیں کر سکتا. فاستہدونی اہدکم, مجھ سے مانگا کرو نا, میں اعلان کرتا ہوں تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے, میرے عطا میں کمی نہیں ہوگی. کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے اللہ نے, میں مختصر کر رہا ہوں. یا عبادی, یا عبادی, او میرے پیارے بندے, میرے بندے. گناہگاروں کو تو والدین بھی اپنا نہیں کہتے. اولاد سے غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, ماں باپ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں میں نے اس کو عاق کر دیا ہے. اور رب العالمین فرما رہے یا عبادی, او میرے بندو, او
تسی کسی اور دے نہیں ہو، تو میرا ہی ہے۔ میں نے سمجھا آگے تہجد گزار کی بات ہوگی، شاید میرے بندوں کہہ رہا ہے نا، شاید آگے روزے دار کی بات ہوگی، شاید آگے کسی متقی مسلمان کی بات ہوگی، لیکن میں حیران رہ گیا اللہ کے انداز گفتگو پر۔ رب نے فرمایا یا عبادی، او میرے بندے، کون سے یا اللہ؟ رب نے فرمایا انکم تخطئون باللیل والنہار، تمہاری ساری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کبھی دن میں تم گناہ کرتے ہو، کبھی رات میں رب کو ناراض کرتے ہو، تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم گناہگار ہو۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میری شان یہ ہے کہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں۔ عجیب دستور ہے دنیا کا۔ دنیا والے کہتے ہیں تم سے کوئی غلطی ہو تو صحیح نہ، آؤ نا ہمارے پاس، تمہارا حساب برابر کریں گے، تمہاری غلطیوں کو معاف نہیں کریں گے، جتنا ہم سے ہو سکا تمہیں سزا دلوائیں گے، کوئی جرم ہو گیا تو FIR کٹوائیں گے، پھر صحافیوں کو بلا کر تمہارے جرم کی تشہیر کروائیں گے۔ دنیا والوں کا ضابطہ یہ ہے عزیز دوستو، وہ یہ اعلان کرتے ہیں تم سے کوئی غلطی ہو تو صحیح نہ، آؤ نا ہمارے پاس، تمہارے اگلے پچھلے حساب برابر کریں گے۔ اور رب العالمین کا اعلان یہ ہے ڈی جی خان والوں کو چھوٹی سی نیکی لے کر آؤ نا، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے دکھاؤں گا۔ آج کل ہمارے بچے میٹرک کا امتحان دے رہے ہیں، پوچھا کرو نا ذرا ان طلباء سے، وہ جب پرچہ دینے جاتے ہیں ان کے جسم پر لرزہ ہوتا ہے، دل کپ کپا رہے ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں ہمارے معلم بڑے سخت ہیں، ہمارے ایگزامینر بڑے سخت ہیں، پیپر چیک کرتے ہوئے سرخ رنگ کا مارکر استعمال کریں گے، ہماری غلطیوں کے گرد سرکل لگائیں گے، پھر اس کے نمبر کاٹتے نظر آئیں گے، پھر ہمارا نتیجہ بناتے ہوئے ہماری غلطیوں کو اچھالیں گے اور نمبر کاٹ کر ہمیں ڈی گریڈ کر دیں گے، ہمارے والدین کے سامنے بھی ہماری بے عزتی ہوگی۔ یہ دنیا والے امتحان اس طرح لیتے ہیں، یہ دنیا والے ممتحن اس طرح نمبر دیتے ہیں، اور رب العالمین کہتے ہیں میرے بندے تیری غلطیوں سے نظر انداز کرتا ہوں، تیری خوبیوں کا انتظار کرتا ہوں۔ وہاں ہماری غلطیاں کاؤنٹ نہیں ہوتی، وہاں ہماری نیکیاں کاؤنٹ ہوتی ہیں، کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ کتنی عجیب حدیث ہے عزیز دوستو، رحمت عالم نے فرمایا اللہ حشر کے روز ایک گناہگار کو اپنے قریب بلائیں گے۔ کس کو؟ گناہگار۔ پھر بولیں تہجد گزار، نیکوکار۔ وہ ہم تو نیک لوگوں کو قریب بٹھاتے ہیں نا، کسی سے غلطی ہو جائے ہم اس کو دھکے دیتے ہیں، گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں، ملنا ملانا چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ ملانا ختم کر دیتے ہیں، جنازوں میں شادیوں میں نہیں جاتے ہیں کہ بڑا گناہگار ہے میں بدنام نہ ہو جاؤں۔ اور اللہ کی سنت کیا ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا اللہ ایک گناہگار کو اپنے قریب بلائیں گے۔ ہمیں پیغام دیا اللہ نے گناہ سے نفرت کیا کرو، گناہگاروں کو حقارت سے نہ دیکھا کرو، گناہ سے نفرت کرو لیکن گناہگار کو حقارت سے نہ دیکھو، مرض کو برا سمجھو لیکن مریض کو کبھی برا نہ کہو۔ حق تعالی گناہگار کو قریب بلائیں گے حتیٰ یضع کنفہ علیہ۔ اب میں نے رات ملتان میں بھی حدیث کے اس جملے کا پریکٹیکل ترجمہ پیش کیا تھا، اگر آپ چاہیں تو آپ کے سامنے بھی پیش کر دوں۔ یہ رومال دکھائیں مجھے، آپ بیٹھ قرآن مصطفیٰ، آپ میرے پاس آئیں، دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ۔ اللہ ایک گناہگار کو قریب بلائیں گے، ایک گناہگار کو قریب بلائیں گے، پھر اللہ ستاری کی چادر اس کے چہرے پر ڈالیں گے تاکہ میرے گناہگار بندے کا نام بھی کسی کو پتہ نہ ہو، پہچان بھی کسی کو حاصل ہو۔ اب اس آئینے میں ذرا میں اپنی تصویر دیکھوں کہ میرا کیا ذوق ہے۔
غیبت کرنا، بہتان تراشی، الزام لگانا ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا اللہ گناہگار کو قریب بلا کر اس کے سر پر ستاری کی چادر تان دیں گے، پھر سرگوشی میں گفتگو فرمائیں گے اتعرف ذنب کذا، میرے بندے دنیاوی زندگی میں اکڑ کے چلا کرتا تھا نا، گناہوں پر گناہ کرتا رہتا تھا، تو یہ سمجھتا تھا کسی کو خبر نہیں، میں نے اولاد سے بھی چھپا لیا، والدین سے بھی چھپا لیا، اساتذہ سے بھی چھپا لیا، اہل محلہ سے بھی چھپا لیا، ساری دنیا سے اپنے گناہوں کو چھپا لیا تو نے، لیکن یاد رکھنا اپنے رب سے کچھ نہیں چھپا سکتے ہو، وہ میرے ظاہر پر بھی نظر رکھتا ہے، میرے باطن کو بھی جانتا ہے، وہ میری خلوت کو بھی پہچانتا ہے، میری جلوت کو بھی جانتا ہے۔ رب العالمین فرمائیں گے اتعرف ذنب کذا، ہاں میرے بندے کچھ یاد ہے نا، تو نے فلاں موقع پر گناہ کیا، تو نے فلاں موقع پر نافرمانی کی، تو نے فلاں موقع پر مجھے ناراض کیا، تو نے فلاں موقع پر یہ خطا کی۔ رحمت عالم نے فرمایا اللہ کی یہ بات سن کر وہ گناہگار بندہ شرمندہ ہو جائے گا، ایک مجرم کی طرح سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا، آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہنا شروع ہوں گی، سر سے پاؤں تک گناہوں، سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوب جائے گا، عرض کرے گا الہ العالمین ساری دنیا سے چھپا کے آئے، لیکن تسلیم کرتا ہوں تجھ سے کچھ نہیں چھپایا، میں اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنی ساری خطاؤں کو تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں میں نے تیری ایک بھی نہ مانی۔ رحمت عالم نے فرمایا اپنے بندے کی شرمندگی کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور حق تعالیٰ فرمائیں گے سترتها علیک فی الدنیا، میرے بندے میں نے دنیا میں تجھ پر کرم کا معاملہ کیا، تو گناہ کرتا تھا میں تیرے گناہوں کو چھپا دیتا تھا، تو اپنے والدین کے سامنے بھی نیک بن کے رہتا، اہل محلہ کے سامنے بھی متقی کہلاتا، اپنی اولاد کے سامنے بھی محترم بن کے رہتا، اپنی بہنوں کے سامنے بھی معزز بن کے رہتا، دنیا میں نے تیرے ساتھ کرم کا معاملہ کیا، آج تو میرے بارے میں کیا سمجھتا ہے تجھے رسوا کروں گا، نا میرا اعلان سن غفرتها لک اليوم، جتنے بھی گناہ لے کر آیا میں اعلان کرتا ہوں میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور کیوں نہ معاف کروں کہ تجھ جیسے گناہگار کے لیے تو میرے محبوب نے ساری رات آنسو بہائے، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، جس کی اولاد کو جنت کی سرداریاں ملی ہیں، جس کی بیٹی مستورات جنت کی سردار بنی ہے، حسن و حسین نوجوانوں کے سردار بنے، جس کے صحابہ کو رضائے الہی کے پروانے نصیب ہوئے، وہ اللہ کے حضور ساری رات آنسو بہا رہا ہے، ساری رات گڑ گڑا رہا ہے، سینے سے ہنڈیا کے اگلنے کی آواز آ رہی ہے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل پوچھ کے آؤ مایوگی کا یا رسول اللہ، میرے محبوب تو یتیم تھا، تجھے سارے نبیوں کا سردار بنایا، روتا کیوں ہے؟ تو یتیم تھا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، روتا کیوں ہے؟ تیری اولاد کو جنت کی سرداریاں دی ہیں، روتا کیوں ہے؟ تجھے کونین کا تاجدار بنایا ہے، آنسو کیوں بہا رہا ہے؟ رحمت عالم فرمائیں گے جبرائیل میرے رب سے کہو کسی اور کے لیے آنسو نہیں بہا رہا، اب کی اعلیٰ امتی، اپنے گناہگار امتیوں کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ جبرائیل گئے اللہ کے پاس، جا کر نبی کا پیغام سنایا، رب نے پھر جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو تسلی دے کر آؤ اور اس کو بتاؤ اللہ نے فیصلہ کیا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، میرے محبوب رو مت، آنسو نہ بہاؤ، گڑ گڑاؤ نہیں، عاجزی اتنی نہ دکھاؤ کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہیں تیری جان نہ نکل جاوے، روتے روتے آنسو بہاتے
तसल्ली रखो, इत्मीनान रखो, तेरे रब का ऐलान है, तेरी उम्मत के बारे में तुझे राजी कर दूंगा। मौलाना इमरान साहब बात तो पूरी हो गई थी, अल्लाह का ये कह देना ही काफी था कि तेरी उम्मत के बारे में तुझे राजी करूंगा, लेकिन कुर्बान जाऊं अपने नबी पर, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, सारी कायनात कुर्बान, रब्बे काबा की कसम, हमारी माँ ने हमारे लिए इतने आंसू नहीं बहाए होंगे जितने आंसू मेरे और आपके लिए बिन देखे हमारे नबी ने बहाए। जिब्राइल ने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब परेशान ना हो, अल्लाह कह रहे हैं आपकी उम्मत के बारे में आपको राजी करूंगा। कारी वकास साहब से पूरी की गई है ना, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया वलन अर्दा व अहदुम मिन उम्मती फिन्नार, ऐ अल्लाह मैं भी अर्ज करता हूँ उस वक्त तक मोहम्मद राजी नहीं होगा जब तक मेरी सारी उम्मत जन्नत में नहीं चली जाए। पता नहीं कभी जिंदगी में फिर आपसे मुलाकात हो या ना हो। मैं आले रसूल हूँ, मेरी रगों में मोहम्मद मुस्तफा का खून है, और ये मैं कोई अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं तुम्हारे सामने मिन्नत करता हूँ हाथ जोड़ के, किसी और से बेवफाई करना पड़े तो कर देना, मोहम्मद से बेवफाई न करना। किसी और का दिल दुखाना पड़े दुखा देना, अपने नबी का दिल कभी न दुखाना। उसने तुम्हें अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर फरामोश नहीं किया। बुखारी की अजीब रिवायत है, मेरे नबी ने फरमाया था इन्ना लिकुल्ली नबिय्यिन दावा क़द दआ बिहा फस्तुजीबा। अल्लाह ने अपने हर नबी को एक एक स्पेशल दुआ दी थी, और उसकी स्पेशलिटी ये थी कि जैसे ही नबी वो दुआ करते थे अल्लाह नकद कबूल फरमाते थे। मेरे आका ने फरमाया हर नबी ने अपनी अपनी दुआ इस्तेमाल कर ली है। तो सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के महबूब हमें नहीं पता आदम ने उस दुआ से क्या मांगा, नूह ने क्या मांगा, मूसा ने क्या मांगा, इब्राहिम ने क्या मांगा, इस्माइल ने क्या मांगा, साकू दसाओ अल्लाह दे रसूल तुसा क्या मांगे वो दुआ ना, आपने वो स्पेशल दुआ कहां इस्तेमाल की है? रहमत आलम की आंखों में आंसू आए। शायद अल्लाह ने उनको बता दिया था कि 1400 साल के बाद के तेरे उम्मती न तुझे खुशियों में शरीक करेंगे न गमों में शरीक करेंगे। उनकी खुशियां भी अपनी मर्जी की होंगी, उनके गम भी अपनी मर्जी के होंगे, उनके कारोबार भी अपनी मर्जी के होंगे, उनके जज्बात भी अपनी मर्जी के होंगे। वो तुझे जबान से तो अपना मुक्तदा करेंगे, अमल से साबित नहीं करेंगे। इसके बावजूद अजीब हदीस के अल्फाज हैं, मैं कई साल से इसको बयान करता हूँ, और मौला इमरान साहब मैं अर्ज करता हूँ मेरे पास कोई सजदा नहीं है अल्लाह को पेश करने के लिए, मेरे पास अपनी जन्नत का कोई बहाना नहीं है। मैं हर वक्त करता रहता हूँ क्या पता अल्लाह मुझे कहाँ फेंका, लेकिन ये हदीस है जिस पर मुझे इत्मीनान होता है कि अगर मेरे काम कोई और ना आया तो बुखारी की ये रिवायत मेरे काम आ जाएगी कि जब सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आपने वो दुआ कहाँ इस्तेमाल की है, तो मेरे नबी ने फरमाया मैंने वो दुआ इस्तेमाल नहीं की, मैं अपने हाथ अल्लाह के रखी। सहाबा ने कहा क्यों अल्लाह के रसूल, क्या आपकी जिंदगी में कोई मौका नहीं आया जब आपका दिल करता हो आज वो स्पेशल दुआ इस्तेमाल करूं? तो रहमत आलम ने फरमाया क्यों नहीं मौका आया जब मेरी सुमैया को चौक पे 2 टुकड़े किया गया, जब मेरे बिलाल को तपती हुई रेत पर लिटाया गया, जब मेरे खबाब इब्ने अरद को अंगारों पर भूना गया, जब मेरे चचा हमजा की लाश के 11 टुकड़े हुए, जब मुझे ताइफ में 6 मील तक पत्थर मारे गए, मेरा भी दिल करता था मैं वो दुआ इस्तेमाल करके अल्लाह से मनवाऊं, लेकिन मैंने वो दुआ इस्तेमाल नहीं की। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल अच्छा एक दसाओ कभी इस्तेमाल करे सो, ये तो बताएं कब इस्तेमाल करेंगे? तो अजीब मेरे अजीज दोस्तों मेरा तो दिल हिल जाता है ये हदीस का जुमला पढ़ के कि रहमत आलम ने फरमाया फजअलतु दावती शफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामह। सुभान अल्लाह, मैंने वो दुआ संभाल के रखी है, मेरी औलाद भी हो जाएगी ना करबला में बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे सहाबा रेजा हो जाएंगे बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे उमर को तहे-तेल कर दिया जाएगा, मेरे उस्मान को ज़िबा कर दिया जाएगा, मेरे अली की जान ले ली जाएगी, मैं वो दुआ संभाल के रखूंगा। अल्लाह के रसूल कब करेंगे? तो
رحمت عالم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور میرے کسی گناہگار امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا اور وہ دہائیاں دے رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، ابا میں کو بچا، ماں میں کو بچا، پوتر میں کو بچا، دھی میں کو بچا، وہ بھراؤ میں کو بچاؤ، وہ میرے شاگردوں میں کو بچاؤ، لیکن کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا، کوئی اس کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھ لینا آپ سب لوگ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بالکل سچی بات ہے، کوئی اس میں کمزوری، کوئی ضعف نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حوالہ دے رہا ہوں، کتاب الادعیہ کی پہلی حدیث ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا جب میرے چیختے چلاتے گناہگار امتی کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، دیکھنا اس دن محمد اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ وہ تیری دی ہوئی دعا میں نے دنیا میں اس سے بات نہیں کی، آج کرنا چاہتا ہوں، میری وہ دعا قبول فرما اور میری ساری امت کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما۔ اللہ کی قسم میرا نبی بے وفائی کے قابل ہے۔ ہم اس کی سنتوں کو آسانی سے چھوڑتے چلے جاتے ہیں، ہم اس کی شریعت کو، اس کے لائے ہوئے دین کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، وہ تو اس قابل ہے کہ ساری زندگی غلام بن کر گزار دی جائے۔ آخر میں ابن ماجہ کی روایت آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم کو میرا مضمون بھی ادھورا رہے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، میری امت کو ایک میسج دینا ہے، اور یہ بالکل مینا میں جو آخری، وہ تو خطبہ حجۃ الوداع جو ہے نا، وہ تو عرفات میں آخری بیان ہوا تھا، پھر اس کے بعد مینا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا بالکل آخری وفات سے پہلے جو خطبہ تھا وہ عجیب الفاظ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، دیکھو میری امت، زندگی گزارتے ہوئے خیال رکھنا، لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، کوئی ایسا گناہ کر کے نہ آنا کہ تمہاری وجہ سے تمہارا نبی اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ مولانا عمران صاحب کو پتا ہے میں نے ہلکا ترجمہ کیا ہے، یہ الفاظ کا ترجمہ یہ نہیں ہے، الفاظ بے تکلف ہوتے ہیں عربی میں، اس میں آپ جناب کا تکلف نہیں ہوتا، اور اگر آپ دل کو قابو رکھو تو میں عرض کروں، اگر دل کو قابو رکھو تو عرض کروں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، کوئی ایسا گناہ نہ کرنا کہ تمہاری وجہ سے محمد کا منہ کالا ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگو، اکڑ کے نہ رہنا اپنے گناہوں کا، مقابلہ نہ کرنا اللہ سے نہیں کر سکتے، رب کعبہ کی قسم۔ یا ابن آدم لا تطیق عذابی ولا تتحمل سخطی فتعصینی، میرے بندے خیال رکھنا تو میرے غصے کو جھل نہیں سکتا کہ گناہ کرتا پھرے۔ تو عزیز دوستوں، معذرت چاہتا ہوں تھوڑا جذباتی ہو گیا، لیکن میں کیا کروں، مرض اتنا شدید ہو